ہمارے ڈیلی ویجرز اس وقت بڑے پریشان حال ہے کہ ڈیلی ویجرز کو ڈس انگیج کیا گیا ہے، اب یہ ریگولرائزیشن کے لیے حق نہیں رکھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2014 میں 17 اکتوبر 2014 میں سرکار نے ایک آرڈر نکالا تھا، اپ گریڈ کیا تھا اور کریشن کی تھی سب سینٹرز کی، ہیلتھ سینٹرز کی اور ڈسپنسریز کی، اور اس کے لیے 1284 لوگ جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا تھا ایز کیجول لیبرز. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کو ایز کیجول لیبرز اپوائنٹ کیا گیا، لیکن ان سے کام نرسنگ آرڈر ریلیز کا لیا گیا. کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے سے کام لوگے تو آپ نے اس کو ایکول ورک اور ایکول پے دینا ہے. دوسری بات، ان سے کام لینے کے بعد ان کو پھر ڈس انگیج کیا گیا. 2 سال 4 سال انہوں نے کام اپنی پڑھائی چھوڑی، باقی چیزیں چھوڑی، تو ان کو ڈس انگیج کیا گیا. یوز اینڈ تھرو پالیسی کی گئی. میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے 1200 جو ان کے جو 1284 لڑکے ہیں جن سیکٹرز پہ وہ کام کر رہے تھے، ایک تو آپ کا ریگولر امپلائز ریٹائر ہوتا جا رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ فال ہے مین پاور کا، اور یہ سینٹرز یہ لوگ چلا رہے تھے، دن رات یہ چلا رہے تھے. جب آپ نے ان کو چھٹی کر دی، یہاں سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، یہاں سے کام بڑھ رہا ہے، ورک لوڈ بڑھ رہا ہے، اور سب سینٹرز ہیلتھ سینٹرز بڑھ رہے ہیں. جب آپ نے ان لوگوں کو چھٹی کی تو ان کی جگہ کون کام کرے گا؟ ایک تو سرکار کو وہ دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کورٹ میں کیس کیا تھا. کورٹ میں کیس کرنے کے وقت انہوں نے باقی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا تھا. میں بلا کسی خوب تردید کے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے شاید ایک اچھے خاصے وکیل کا سہارا نہیں لیا تھا. سرکار نے حال ہی میں رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہماری ایک بہن ادھمپور میں کام کرتی ہے، اس کو انصاف دیا تھا. جو بھی اس کی ویجز بنتی تھی، جو بھی اس کے ویجز اور مانیٹری بینیفٹس بنتے تھے، نومبر 1994 سے وہ کام کر رہی تھی، یعنی کہ بلینکٹ بین کے بعد وہ لگی تھی. اس کو وہ سب کچھ دیا سرکار نے. ایک تو وہ اس کے حوالے سے ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا. دوسرا، جوڈیشری نے اپنے ڈیلی ویجرز کے حوالے سے 30 نومبر 2022 کو ایک ریگولیشنز ایشو کی تھی. اس میں ڈیلی ویجرز کو اگینسٹ ویکنٹ پوسٹ ریگولرائز کیا گیا. اور پی ایچ ای کے حوالے سے کہیں گے، پی ایچ ای میں ایک ڈیلی ویجر ہمارا، اس کا کیس چل رہا تھا، اس کو بھی سرکار نے انصاف دے دیا. اسی طریقے سے سپریم کورٹس کی رولنگ آ گئی ہے. اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہے، کارپوریشنز ہے، پی ڈی ڈی ہے، باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ بھی ابھی ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے. لیکن اب جو یہ آرڈر آ گیا ہے ڈبل بینچ میں کی طرف سے، تو اس میں شاید ان آرڈرز کی ریفرنس نہیں دی گئی ہے، ان ڈاکیومنٹس کو ٹیبل نہیں کیا گیا ہے، ان آرڈرز، ان ججمنٹس کو، ان رولنگز کو ٹیبل نہیں کیا گیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہیلتھ میڈیکل ایجوکیشن میں کام کرنے والے 1284 لوگوں کو انصاف نہیں ملا. اب ان کے پاس ابھی بھی راستہ ہے، وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور اپنی بات رکھ سکتے ہیں. کسی کو ڈس انگیج نہیں کیا جا رہا ہے، پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈس انگیج کسی کو نہیں کیا جا رہا ہے. ہماری چیف سیکرٹری صاحب سے حال ہی میں ایجے کے بینر تلے ایک میٹنگ ہوگی، ہماری پریزیڈنٹ وجاہت حسین درانی صاحب بھی تھے اور باقی قیادت بھی تھی. تو انہوں نے آشواسن دیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگنے سے پہلے ڈیلی ویجرز کا معاملہ حل کیا جائے گا. اور اب وزیر اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ہم نے ان سے بھی اپیل کی اور آج ایک بار پھر ان سے اپیل کریں گے کہ وہ 20 تاریخ کو اس ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز ایشو کے حوالے سے، جس کے حوالے سے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ 5 اگست 2019 کے بعد اعلان کیا تھا، اعتراف کیا تھا ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ان کے حق میں منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا، صفائی کرمچاری ایکٹ لاگو کیا جائے گا، ریگولرائزیشن عمل میں لائی جائے گی. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے 20 تاریخ کو کوئی نہ کوئی پیکیج ڈیلی ویجرز کے حوالے سے ضرور اس کا اعلان کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ڈیلی ویجرز کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ آرام سے بیٹھے، امن اطمینان سے بیٹھے. تو ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اگر سرکار نے اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا 20 تاریخ کو، تو ہم نے 26 تاریخ کو جموں میں اور سری نگر میں، دونوں صوبوں میں احتجاج، پرامن احتجاج رکھا ہے.